ہم اپنی زندگی خود تباہ کر رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں سکون کی ایک تلاش ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں، یا تو اگر آپ 20 سے لے کر 35 سال کی عمر تک کے تو آپ یہ سمجھ لیجیے آپ صرف نوٹ کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اگر آپ 45 کراس کر چکے ہیں، آپ بڑھاپے کی طرف قدم رکھنے والے ہیں اور قدم رکھ رہے ہیں، تو آپ اس بات کو اچھے سے جان لیجیے، آپ کو صرف اور صرف سکون کی تلاش ہے۔ زندگی میں بہت تھک چکے ہیں آپ، یہ اچھے سے سب جانتے ہیں کہ آپ بہت تھک چکے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے، تو آپ لوٹ کر آؤ، چاہے آپ کوئی سی بھی ایج، آپ مجھے نہیں پتا آپ 20 سال کے، 22 سال کے، 15 سال کے، 12 سال کے ہو، یا 50 سال کو، یا 60 سال کے ہو، اب بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، آپ کو سکون بھی ملے گا، آپ کو دولت بھی ملے گی، آپ کو ہر چیز سے اللہ پاک مالا مال کر دے گا، آپ کو دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ خوب نعمتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ہمیں دیکھیں، آج نہیں تو کل تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ اللہ کی طرف دنیا میں لوٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے دین پر آ جانا۔ دین پر آ جانے کا مقصد جو ہے، آپ نے کم سے کم بتا رہا ہوں اپنے فرائض پورے کرنے ہیں۔ فرائض جو ہے آپ کی نماز ہے، آپ کے آپ نے دوسروں کی جو آپ کے حقوق ہے، دوسروں کے جو حقوق ہے وہ پورے کرنے ہیں۔ آپ نے ان چیزوں کو اچھے سے سمجھ لینا ہے۔ ہم لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ٹینشنز ہماری لائف میں، ایک ٹینشن ختم ہوتی ہے دوسری ٹینشن آ جاتی ہے، دوسری ٹینشن ختم ہوتی ہے تیسری آ جاتی ہے، اور ہمارے پاس کوئی اس کا سلوشن موجود نہیں ہوتا، یعنی کوئی ہمارا پرابلم سالو ہو نہیں پا رہی ہے۔ ہم ایک پرابلم سے نکلتے ہیں، دوسرے میں چلے جاتے ہیں، دوسرے سے نکلتے ہیں، تیسرے میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ ساری کیا ہے؟ ہم صرف اور صرف دین سے دور ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے، ہم اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سن رہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننا ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ فائدہ کس چیز میں ہمارے، ہم لیکن سمجھ نہیں پا رہے۔ میں آپ کو دیکھیں، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ ولا يرضى لعباده الكفر، وہ اپنے بندوں کی ناشکری پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تشکروا يرضه لكم، اور اگر تم شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے۔ آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں، ہمیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمیں اللہ پر کامل یقین رکھنا چاہیے، اور ہمارے کیا کہتے ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں وہ کس کے سپرد کرنے چاہیے؟ ہمیں اللہ کے سپرد کرنے چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ہمیں اس بات کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے۔ لیکن جب پتہ ہے ہم کب مانتے ہیں اس چیز کو؟ ہم اس وقت مانتے ہیں جب ہم کوئی تکلیف میں پہنچتے ہیں، پھر ہم رو رو کر دعائیں کرتے ہیں۔ تو یار، آپ کو تکلیف پہنچنے سے پہلے آپ نے اللہ سے پہلے سے ہی مانگنا شروع کر دو نا یار، وہ تکلیف پہلے ہی ٹل جائے گی، آپ کی پریشانی پہلے ہی، مصیبت دور ہو جائے گی، وہ آپ تک پہنچے گی نہیں۔ اس کے لیے بیسٹ چیز ایک اور بتا دوں آپ کو، سب سے ایک اچھی چیز بتاؤں، آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ آپ کی طرف بڑھ نہیں سکتا، یعنی صدقہ کرنے والے کی طرف پریشانی مصیبتیں نہیں بڑھ سکتی ہیں۔ صدقہ کرنے والے کی سامنے ایک دیوار آ جاتی ہے، اس کی ایک یعنی کہ پروٹیکشن مل جاتی ہے اسے ایک طرح سے، اور اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ یہاں تک کہ سنا گیا کہ بندہ جب یعنی کہ مر چکا ہوگا، جب دنیا سے چلا جائے گا، تو اس سے جب سوال جواب ہو رہے ہوں گے، تو وہ ان سے جب تمنا کے بارے میں، کس چیز کی تمنا کرتے ہو، کس چیز کی آرزو ہے تمہیں اس وقت، تو وہ یہ کہے گا کہ بس مجھے 1 سیکنڈ کے لیے دنیا میں بھیج دے میرے اللہ، مجھے 1 سیکنڈ کے لیے دنیا میں بھیج دے۔ تو سوال کیا جائے، تمہیں کیوں، کیا کرو گے؟ وہ نماز کا نہیں کہے گا، وہ کسی چیز کا نہیں، لیکن دیکھیں نماز تو فرض ہے، وہ الگ چیز آ جاتی ہے، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ اس وقت جو ہے صرف اور صرف صدقے کی تمنا کرے گا، وہ کسی چیز کی بات نہیں۔ صدقہ کیا کرو، پریشانی آپ کی جو ہے ٹل جاتی ہے۔ آپ جو ٹینشن میں ہو، اس وقت ڈپریشن میں ہو، آپ جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو، ایک پرابلم سے نکلتے ہو دوسری آ جاتی ہے، دوسری سے نکلتے ہو تیسری آ جاتی ہے، چوتھی آ جاتی ہے۔ وہ پرابلمس کی وجہ یہ کہ آپ کو سکون نہیں ہے۔ پیسہ کمانے کے چکر میں میں نے اور آپ نے اپنی زندگی تباہ کر دی، ہمیں لیکن کوئی سکون نہیں ملا۔ ہمیں کہاں سے سکون ملے گا؟ یہ صرف اور صرف
دین پر چلنے پہ سکون ملے گا. ہمیں دین پر چلنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنا ہے, ہمیں فرائض پورے کرنے ہیں. ایٹ لیسٹ کم سے کم میں کہتا ہوں یار فرض نماز کی طرف آ جاؤ, نماز پڑھنا شروع کرو. آپ کوشش تو کرو, اگر آپ سالوں سے نماز نہیں پڑھی, اللہ معاف فرمائے ہم سب کو, اللہ پاک ہمیں نیک ہدایت نیک توفیق عطا فرمائے, تو کم سے کم فرض سے شروع کرو, فرائض تو پورے کرنا شروع کرو. آہستہ آہستہ آپ سنتوں پر آ جاؤ. سنتیں دیکھیں چھوڑنی نہیں چاہیے, علماء کرام منع فرماتے سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے, سنتیں موقدہ جو ہے, لیکن کوشش کریں کہ آپ فرض سے شروع کر کے آپ آگے بڑھیں. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی تاکہ ٹاپک چینج نہ ہو جائے ہمارا. انسان جب پرابلم میں ہوتا ہے تو اپنے اللہ کو ہی پکارتا ہے, اسے معلوم ہے کہ اللہ جب چاہے مجھے پرابلم سے نکال سکتا ہے. تو ہمیں اللہ کی طرف ہی جب یعنی کہ اللہ کو ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو صحیح مدد چاہتے ہیں. تو پھر یار کیوں نہیں, آپ خوشی میں کیوں بھول جاتے ہو؟ آپ کو غم میں صرف اللہ یاد کیوں آ رہا ہے؟ آپ خوشی میں بھی, جب آپ کو خوشی میں کیسے یاد کرنا, آپ بولو گے خوشی میں کیسے, نمازیں پڑھ رہے ہو آپ, سب کچھ کرنا ہے آپ نے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اگر کوئی خوشی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اگر کوئی پریشانی آتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, آپ نے اس پر صبر کرنا ہے, ناشکری نہیں کرنی کہ اللہ میں نے ایسا کیا کیا جو میرا نعوذ باللہ معاذ اللہ, یعنی میں نے ایسا کیا کیا, میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, تو مجھ پر یہ پریشانی کیوں آ گئی ہے. تو بھائی ہم سے اور آپ سے, مجھ سے اور آپ سے کہیں کروڑا گناہ جو ہے نا پاک صاف, گناہوں سے پاک صاف, ہر طرح سے پاک صاف جو ہے انبیاء کرام تھے, ان کے اوپر بھی پریشانیاں آئی ہیں, ان کے اوپر بھی تکلیفیں آئی ہیں, انہوں نے تو ناشکری نہیں کی. ہمیں دیکھیں, ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں, ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. جب ہر چیز میں ہم فالو کر رہے ہیں, اس چیز میں بھی ہمیں فالو کرنا ہوگا. دیکھیں پریشانی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, ہمارے نبی پر پریشانیاں نہیں آئیں صلی اللہ علیہ وسلم, آئی ہے, بہت پریشانیاں آئی ہیں, بہت مراحل سے گزرنا پڑا انہیں, لیکن وہ صبر کرتے رہے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہے, اللہ کی طرف سے ہی ہے. ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنا ہوگا, اور ہم یہ اگر سمجھیں گے تو ہمارا اس میں فائدہ ہوگا. ویڈیو ہو سکتا ہے تھوڑی سی لانگ ہو جائے, لیکن آپ لوگوں کو اس کے بینیفٹس ہوں گے, آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ زندگی میں ٹینشن ڈپریشن جو ہے وہ کس طرح سے ختم ہوگی. اب بات یہ آ جاتی ہے, میں نے جو ابھی آپ کو بات کی میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ, کہ ہم نے صبر کرنا ہے. ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی پرابلم آتی ہے, تو ہم نے صبر کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ یار پریشانیاں جو اکثر آ رہی ہیں مجھ پر, ایک طرح سے ہر طرف سے ٹینشنز آ رہی ہے, بھائی صدقہ کرنا شروع کرو, اپنے معاملات کو نوٹ کرو کہ آپ سے غلطی کہاں پر ہو رہی ہے. ہم اس چیز کو نوٹ نہیں کرتے, ہمیں یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہم یعنی کہ غلطی کہاں پر کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہم پر پریشانیاں آتی ہیں, ہم پر پرابلمز آ جاتی ہیں, جو ایسی پرابلمز آ جاتی ہیں جو ہم سولو بھی نہیں کر سکتے. تو بھائی ان چیزوں سے بچنا ہے. اب ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے, ہمیں اس چیز کو اچھے سے سمجھنا ہے کہ ہمیں ایک اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آپ نے قرآن پاک میں بارہا پڑھا ہوگا, دیکھیں بار بار آپ نے پڑھا ہوگا, جو قرآن شریف آپ لوگ پڑھتے ہیں اس میں کلو نفس ذائقۃ الموت, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھا. ہم اس چیز کو سمجھ نہیں رہے. ہمیں اس چیز سے یہ پتہ کب آئے گا آپ کو, جب میں اور آپ میں سے جو ہے 50 سال 45 سال 55 سال 60 سال کے ہو جائیں گے. اب یہ 40-45 سال کی عمر کے بعد ہی سمجھ میں آتا ہے, اور اس وقت انسان ہوتا ہے یار میں نے پوری زندگی ٹینشنوں میں گزار دی, میرے ہاتھ کیا آیا, کچھ نہیں, خالی ہاتھ ہیں آج بھی. میں دنیا میں بھی خالی ہاتھ آیا, اور 45 سال کا 40 سال کا ہو رہا ہوں, 35 سال کا ہو گیا, 50 سال کا ہو گیا, 60 سال کا ہو گیا, آج بھی خالی ہاتھ ہوں. کیا کمایا میں نے؟ آج وہی ٹینشن ڈپریشن سب کچھ میرے ساتھ ہے, لیکن نہیں ہے تو سکون نہیں ہے میرے پاس. سکون حاصل کرنا ہے تو اپنی غلطیوں کو سدھارنا ہے ہم نے, اور اپنی غلطیوں کو سمجھنا کہاں پر غلطی کر رہے ہیں, صدقہ کرنا ہے ہم نے. اس چیز کو اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے, اور ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. ہم نے نماز کی طرف بہت زیادہ اپنے آپ کو لے کر جانا ہے, نماز لازمی پڑھنی ہے. ہم نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی ہے, اور یاد رکھیے گا اس بات کو کہ میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ استغفار کم سے کم بھی دن میں 100 مرتبہ پڑھے, اور اگر زیادہ مرتبہ پڑھنا ہے تو آپ 1200 مرتبہ پڑھیں, لیکن استغفار کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ لازمی پڑھا کریں.
ویڈیو کافی دنوں کے بعد آئی ہے، اس کے لیے معذرت، میں تھوڑا سا کام میں پھنسا ہوا تھا، پھر طبیعت بھی ٹھیک نہیں چل رہی تھی، اس وجہ سے ویڈیو جلدی اپلوڈ نہیں کر پایا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔